بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات علماء کرام اور میرے عزیز دوستو نوجوانوں، انسان ایک مسافر ہے. ہم اور آپ عالم ارواح میں تھے جہاں ہماری روحیں تھیں، اور پھر وہاں سے جو سفر ہمارا شروع ہوا ہے تو ماں کا پیٹ، باپ کی صلب، پھر ماں کا پیٹ، اور پھر دنیا، اور پھر قبر، پھر حشر، پھر جنت یا جہنم. یہ بڑا لمبا سفر ہے. ایک مرتبہ ہماری روح بن چکی ہے، اب وہ روح فنا ہونے والی نہیں ہے. یہ روح اپنی جگہیں بدلتی رہتی ہے، کبھی باپ کی صلب میں، کبھی ماں کے رحم میں، کبھی دنیا میں، کبھی قبر میں جسم پہنچ جاتا ہے، روح اوپر پرواز کر جاتی ہے، اور پھر روح اور جسم دونوں جمع ہوں گے، اور دوبارہ حشر و نشر، دوبارہ پیدا ہونا، اور اس کے بعد حساب و کتاب، اور حساب و کتاب کے بعد اللہ ہی رحم فرمائے، اور اللہ بغیر استحقاق کے ہم کو جنت نصیب فرمائے. دیکھو میرے بھائیوں، بہت مختصر 7-8 منٹ میں اپنی بات کو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ماں کا پیٹ جس سے ہم ہوتے ہوئے آئے ہیں، یہ انسان کی باڈی کے تیار ہونے کی جگہ ہے، جہاں انسان کا جسم تیار ہوتا ہے. اور میرے اللہ نے وہ رحم و کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا اپنی ماؤں کے پیٹ میں، کہ میرے اللہ نے ایسی تنگ جگہ میں اور ایسی اندھیری جگہ میں ہمیں نہ پیاسا رہنے دیا، نہ بھوکا رہنے دیا. ماں کے پیٹ میں اللہ نے ہمیں غذا پہنچائی، ماں کے پیٹ میں ہماری باڈی تیار ہوئی، ہمارا جسم تیار ہوا، اور پھر ایک مدت کے بعد، 9 مہینے کے بعد ہماری آمد ہوئی دنیا میں. تو دنیا میں جب پہلی مرتبہ ہم نے دنیا کا نظارہ دیکھا تو ماں کے پیٹ میں بڑا سکون تھا، بڑا اطمینان تھا. یہی وجہ ہے کہ اس اطمینان کے چھوٹنے کی وجہ سے اور ماں کا پیٹ چھوٹنے کی وجہ سے بندہ روتا ہے جب دنیا میں آتا ہے، اور اگر اس کو رونا نہ آئے تو ڈاکٹر اس کو رلانے کی کوشش کرتا ہے. وہاں نہ روئے تو بچوں کے اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں اس کو پہنچایا جاتا ہے. یہ رونا گویا اس کی زندگی کی علامت ہوتی ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے جس کو ذکر کیا ہے، انسان اپنی پیدائش کے وقت کو یاد کر، جب تو دنیا میں آیا تو رو رہا تھا، اور تیرے آنے پر سارے رشتہ دار خوشیاں منا رہے تھے، اور خالائیں خوش ہو رہی تھی، چاچا و تایا خوش ہو رہے تھے، ماموں خوش ہو رہے تھے، تیرے ماں باپ خوش ہو رہے تھے، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھی، شیرینی تقسیم کی جا رہی تھی. انسان یاد کر اس وقت کو جس وقت تو دنیا میں آیا، تو رو رہا تھا اور ساری دنیا تیری آمد پر ہنس رہی تھی. انسان زندگی گزارے تو اس طرح گزار کہ تیری موت کا وقت آ جائے، تیری روح نکل جائے، اور تو جب دنیا سے جا رہا ہو تو ہنستے ہوئے جا رہا ہو، اور دنیا تیرے جانے پر افسوس کر کے رو رہی ہو کہ کتنا اچھا آدمی چلا گیا. تو میرے بھائیوں، موت کے وقت آدمی کے بارے میں کیا بولا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جنازے کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح او مستراح. مستریح کا معنی آرام پانے والا، مستراح جس سے آرام پایا جائے. حضور جنازے کو دیکھ کر کہہ رہے یا تو یہ آرام پا گیا یا اس کی وجہ سے آرام مل گیا. لوگوں نے پوچھا، فرمایا اگر یہ اللہ کا نیک بندہ تھا تو دنیا کی
یہ نالائق تھا، بدماش تھا، لوگوں کو ستاتا تھا، تو آج اس کے ظلم سے لوگ آرام پا گئے۔ میرے بھائیوں، ہم جب دنیا سے جائیں تو کوئی جنازہ دیکھ کر یہ کہنے والا بنے کہ بڑا خدمت گزار آدمی جا رہا ہے، بڑا اچھا آدمی جا رہا ہے، اس نے لوگوں کی بڑی خدمتیں کی ہے۔ میرے بھائیوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماں کا پیٹ وہ ایسی جگہ جہاں انسان کی باڈی تیار ہوتی ہے، اور پھر جب دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، یہ رونا اس کی زندگی کی علامت، اور پھر جب دنیا میں آ گیا تو اس کے دونوں کان میں، ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور گویا چار مرتبہ دونوں کان میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دلیوی نور اللہ مرقدہ اس کی حکمت یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک کان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر، دوسرے کان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ناف کے راستے سے اسے غذا ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک پائپ لائن لگی رہتی ہے جس کو ہم ناف کہتے ہیں۔ بچہ دنیا میں آتا ہے، اسے کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے کٹنے پر بچہ اور پیدا ہونے والا یہ معصوم اور ننھا منھا بندہ اللہ سے شکایت کرتا ہے، اے اللہ تیرے یہ بندے کیسے ہیں جنہوں نے میرے رزق کا راستہ بند کر دیا ہے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں میرے معصوم بندے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرا ایک راستہ ناف والا دنیا نے کاٹ دیا ہے، ہم تیری ماں کی چھاتی سے 2 راستے جاری کر دیں گے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غذا کا انتظام کیا، اور پھر دونوں کانوں میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا منشا یہ ہے، اے انسان آج تو 2 راستے سے دودھ پا رہا ہے، کل کو جب تو بڑا ہو جائے گا تیرے پیر چلتے پھرتے ہو جائیں گے، اور پھر تو چاروں طرف دنیا میں سفر کرے گا، تو مشرق میں جائے گا، کبھی مغرب میں جائے گا، کبھی شمال میں اور کبھی جنوب میں۔ 4 مرتبہ تیرے کان میں اذان کے الفاظ اور اللہ اکبر کے الفاظ اس لیے کہلوائے گئے، اے انسان تو کتنا ہی بڑا ہو جائے اور چاروں سمتوں میں سفر کرے، ہر سمت میں یاد رکھنا کہ بڑی ذات صرف اللہ کی ذات۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ماں کی گود میں سوتا ہے، ماں کی ران پر سوتا ہے، اور دودھ اس کو اوپر سے مل رہا ہے، جس میں قرآن کی ایک آیت عجیب اشارہ کرتی ہے اور عظیم اشارہ کرتی ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اے چھوٹے سے بندے تو ابھی نیچے سویا ہے، دودھ اوپر سے مل رہا ہے، بڑے ہونے کے بعد بھی اس بات کا خیال رکھنا کہ رزق آسمانوں سے ملتا ہے، آسمان والی ذات رزق عطا فرماتی ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی حکمتیں ہیں بچے کے ماں کے پیٹ میں رہنے میں، ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے میں، کیا کیا راز ہائے سربستہ اللہ تعالیٰ نے اس میں چھپائے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت بہت کم ہے، میں کسی موقع پر انشاءاللہ اس کو ذکر کروں گا۔ میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں، ماں کا پیٹ باڈی کے تیار ہونے کی جگہ ہے اور دنیا اخلاق کے تیار کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں آ کر آدمی کچھ عمل کر لے تاکہ قبر میں کام آ جائے۔ ایک انسان جب جنازے سے اتار کر قبر کے پاس اس کا جنازہ رکھا جاتا ہے، میری اور آپ کی آنکھیں دیکھتی ہے کہ بدن کے اوپر سوائے کفن کے کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اسے اتارا جاتا ہے اور قبر کی مٹی کے حوالے کیا جاتا ہے، صرف کفن ہوتا ہے اور کوئی چیز ساتھ میں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، کفن وہ چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، ایک اور چیز بھی قبر میں اترتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ اترنے والی چیز میرے اور آپ کے اعمال ہیں جو قبر میں کام آئیں گے، اللہ کی رضامندی میں کام آئیں گے، حشر میں کام آئیں گے، پل صراط کی روشنی میں کام آئیں گے۔ ہمیں اس دنیا میں عمل خیر کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو، اللہ فرماتے ہیں، میری عبادت کے لیے پیدا کیا، میرے تعارف کے لیے پیدا کیا، میرے پہچان کے لیے پیدا کیا۔ ہماری زندگی کس طریق پر گزر رہی ہے، ہر روز تھوڑا سا وقت نکال کر ہمیں سوچنا چاہیے کس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، توبہ کے شرائط میں جو بات لکھی ہے کہ اللہ کے
سامنے نادم ہو جائے بندہ تو ندامت کیسے آئے گی؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ندامت اس طرح آئے گی کہ بندہ اللہ کی نعمتیں سوچے اور دوسری طرف اپنے گناہوں کا خیال کرے کہ ایک وہ ذات جس نے کبھی مجھے کھلانے پلانے میں کوتاہی نہیں کی، کمی نہیں کی، ہمیشہ مجھے کھلایا پلایا، اور ایک میں ہوں جو ہمیشہ گناہ کرتا ہوں، تو اللہ کے سامنے شرمندگی اور ندامت پیدا ہوگی۔ میرے بھائیو، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ عید و آزمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔